بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے انگلش لینگویج لرننگ سیریز کے حوالے سے، جو کہ اسپیکنگ اسکل کے بارے میں ہے۔ دس از دا تھرڈ اسکل ان انگلش لینگویج لرننگ۔ فرسٹ 2 لیکچرز میں ہم نے لسننگ اسکل اور ریڈنگ اسکل ڈسکس کی تھی۔ آئی ہوپ کہ وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اس پہ ورکنگ سٹارٹ کر دی ہوگی، کیونکہ دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ از کہ آپ کتنا اس پہ ورک کرتے ہیں، جو کچھ آپ کو پڑھایا جاتا ہے اور کتنا آپ اس کو لرن کرتے ہیں۔ آپ کی پریکٹس بہت امپارٹنٹ ہوتی ہے۔ تو آج یہ لیکچر نمبر 3 ہے، اس میں ہم اسپیکنگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ایز یو نو کہ ٹوٹل 5 اسکلز ہوتی ہیں کسی بھی لینگویج کی۔ انگلش کے حساب سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لسننگ اور ریڈنگ ہم نے کر لیا تھا، اور آج ہم اسپیکنگ کے بارے میں کریں گے، اور نیکسٹ جو ہے وہ رائٹنگ اسکل اور پھر گرامر کی طرف ہم جائیں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اسپیکنگ اسکل ہے، کوئی بھی بول چال، اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ تو نارمل سچویشن میں یہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ انٹریکٹیو اسکل ہے۔ انٹریکٹیو اسکل کے جس اسکل کے تھرو آپ دوسروں سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، بول چال کے ذریعے ہوتا ہے وہ۔ تو اس کے علاوہ دوسروں کے تک اپنی بات آپ نے پہنچانی ہے، جو مینز آف کمیونیکیشن آپ یوز کرتے ہیں، اس میں اسپیکنگ کا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اور آپ اس میں ٹیم ورک کے لیے جو اسکل یوز ہوتی ہے، اس میں وہ بھی اسپیکنگ اسکل جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کی اسیسمنٹ کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ ایز اے ٹیچر سب سے امپورٹنٹ جو چیز دیکھی جاتی ہے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ اسپیکنگ اسکل کیسی ہے، اس میں کتنا وہ اس میں ایبلٹی ہے کہ وہ اچھا کمیونیکیٹ کر سکتا ہے اپنے آئیڈیاز کو، اپنی زبان کے ذریعے وہ کتنا اچھی طریقے سے وہ بتا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو انگلش لینگویج ہے، اس کی اسپیکنگ کی کیا امپورٹنس ہے۔ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ صرف اسپیکنگ کی کیا امپورٹنس ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انگلش لینگویج جو ہے اس کی اسپیکنگ کی کیا امپورٹنس ہے آج کل کے دور میں۔ سب سے اہم پوائنٹ جو کہ ہر کسی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک لینگویج ہے انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی کمیونیکیشن ہوتا ہے کسی بھی لیول پہ، آفیشیلی وہ انگلش میں ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ ممالک ہیں جو اپنی لینگویج میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بٹ وہ ایکسیپشنز ہیں اور ان کی مختلف ریزنز ہیں۔ لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں تو جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، وہ ڈیولپڈ کنٹریز کے ساتھ جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان کی اپنی جو لائبلٹیز ہوتی ہیں، اس میں انگلش جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا جو یوزیج ہے۔ اور اس کے علاوہ انگلش جو ہے اٹ از دا لینگویج آف بزنس۔ بزنس مینس دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ان کا جو آپس میں لوگوں کا لین دین ہوتا ہے، کنٹریز کا آپس میں جو بھی انٹریکشن ہوتا ہے، وہ انگلش لینگویج میں ہوتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹ آف دا ورلڈ سورسز آف انفارمیشن آر ان انگلش۔ سورسز آف انفارمیشن کیا ہوتے ہیں؟ آپ جو بکس پڑھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، ڈفرینٹ جو ہے وہ ورلڈ لیول پہ آپ جا کے ڈفرینٹ نالج حاصل کرتے ہیں، جو انفارمیشن لیتے ہیں آپ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں۔ تو آپ اگر ہم ایز اے پاکستانی بات کریں، ایز این ایشین بات کریں، تو ہم نے جو بھی انفارمیشن، جو ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن ہے ایک ماڈرن ایرا میں، ماڈرن اور سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ایجوکیشن کی طرف، انفارمیشن کی طرف، اس کے لیے انگلش جو ہے وہ نہایت ہی ضروری ہے۔ تو جیسا کہ انگلش سیکھنا، اس میں اسپیکنگ اسکل کی ایک بہت امپورٹنس ہے، تو اس نالج تک، اس انفارمیشن تک ایکسیس کے لیے انگلش سیکھنا اور اس کی جو ہے نا اسپیشلی اسپیکنگ اسکل جو ہے وہ انتہائی اہم ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اٹ از پروفیشنل اینڈ ایجوکیشنل نیڈ ان دا پریزنٹ ٹائم۔ ہم چاہے اسٹوڈنٹ ہوں یا کوئی جاب کر رہے ہوں، پروفیشنل ہوں، انگلش ہمارے لیے ایز پاکستانی ہم اپنے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو انتہائی جو ہے وہ ضروری ہے۔ آپس میں ہماری جو کمیونیکیشن ہے وہ تو ظاہر ہے اپنی مدر ٹنگ میں ہوتی ہے، اپنی ریجنل لینگویجز میں ہوتی ہے، اپنی نیشنل لینگویج میں ہوتی ہے، لیکن
پروفیشنل اور ایجوکیشنل نیڈز ہماری اس طرح کی ہیں جس سے ہم پردہ پوشی نہیں کر سکتے. اس کے لیے انگلش سیکھنا، انگلش آنا ہمیں یہ انتہائی ضروری ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انگلش یوز کہاں پہ ہوتی ہے. جو اسپیکنگ ہے، جو ایز اے اسٹوڈنٹ اگر ہم دیکھیں تو کلاس روم میں ڈفرینٹ گروپ ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو اس میں انگلش کے لیے ٹاسک دیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو آپس میں. اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ سیمینارز اور پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، وہ انگلش میں دینے کا موقع ملتا ہے، وہاں پہ ہمیں یوز کرنی پڑتی ہے. کوسچن آنسر سیشنز ہوتے ہیں ڈفرینٹ جو لیکچرز میں، اسکول لیول پہ، کالج میں، یونیورسٹی میں. اور اس کے علاوہ اگر ہم اور پرسپیکٹیوز میں دیکھیں ایجوکیشنل بھی اور دوسرے بھی، جس میں آپ جاتے ہیں کسی امپلائر کے پاس جاتے ہیں، کوئی بندہ جاتا ہے ایک انٹرویو دینے جاتا ہے، تو وہاں پہ انگلش جو ہے وہ اس کی امپورٹنس مطلب بہت زیادہ ہے. اس میں چیک کیا جاتا ہے کہ یہ اس کو انگلش کمیونیکیشن اس کی کیسی ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈفرینٹ جو ہے وہ میڈیکل ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو انگلش یوز کرنی پڑتی ہے. آپ کو یا ڈاکٹر یوز کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کیا میننگ ہے، آپ کو سمجھ آنی چاہیے. اس کے علاوہ اف یو آر گیٹنگ ٹیوشن فرام سم ٹیوٹر، تو اس میں بھی آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ اس میں انگلش کا یوز ہوتا ہے. وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس میں آپ کو آنی چاہیے، آپ میں ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی انسان سے کسی بھی پروفیشنل اور ایجوکیشنل نیڈ کے لیے آپ انگلش یوز کر سکیں، آپ کو آنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ وائل ٹریولنگ ابراڈ، کسی بھی دوسرے کنٹری میں ہم جاتے ہیں. اب کنٹریز جو ہیں وہ لینگویج کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمارے لیے 2-3 قسم کے ہیں. ایک جو ہے وہ جو پاکستانیز موسٹلی گلف کنٹریز میں جاتے ہیں جہاں پہ عربک یوز ہوتی ہے. اس کے علاوہ یورپین کنٹریز ہیں، وہاں پہ ہر کنٹری کی اپنی لینگویج ہے. اس کے علاوہ امریکن اور آسٹریلین میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ انگلش یوز ہوتی ہے. لیکن جن میں انگلش نہیں بھی یوز ہوتی وہاں پہ بھی انگلش کی امپورٹنس اس طرح ہے کہ جہاں آپ کو کسی بھی کنٹری میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہاں کی لینگویج اگر آپ کو نہیں آتی یا ان کو آپ کی لینگویج نہیں آتی، تو صرف ایک لینگویج ہے جس میں آپ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور وہ ہے انگلش. فار ایگزامپل آپ اسپین میں چلے جاتے ہیں تو ان کی لینگویج ہے اسپینش اور آپ کی لینگویج ہے اردو. تو نہ آپ کو اسپینش آتی ہوگی اور نہ ان کو اردو آتی ہوگی، لیکن ان کو انگلش کا ناؤ ہوگی، اسی لیے آپ کو بھی ہونی چاہیے. یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے. جبکہ اس کے علاوہ ڈفرینٹ دوسرے کنٹریز میں جہاں پہ انگلینڈ میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، آسٹریلیا، یہ تو ہونی ہی انگلش ہے، وہ تو کوئی اس پہ کمپرومائز ہی نہیں ہے نا. اس کے لیے تو مسٹ ہے کہ آپ کو انگلش آتی ہو. اور ایز اے اسٹوڈنٹ آپ جاتے ہیں تو آپ کے لیے انگلش لینگویج کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سروس، آئلٹس کا ہوتا ہے وہ ٹیسٹ. تو اس کے بنا تو آپ جا نہیں سکتے. تو اس کے لیے آپ کی جو انگلش اسپیکنگ ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی چاہیے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے آپ کے ادھر جانے کے لیے، چاہے آپ پروفیشنل جائیں کسی جاب کے لیے یا پھر ایز اے اسٹوڈنٹ جائیں، آپ کے لیے انگلش بہت ضروری ہے. اوکے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایشوز کیا ہوتے ہیں انگلش اسپوکن میں. کچھ پرابلمز آتے ہیں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انگلش اسپیکنگ اسکل جو ہے نا اس کو یوز کرتے وقت. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں لیک آف کانفیڈنس ہے، ان میں اتنا کانفیڈنس، اتنا کریج نہیں ہوتا، ان کو اپنے اوپر اتنا بھروسہ نہیں ہوتا کہ وہ اچھی انگلش بول سکے. ان کو اتنی موٹیویشن نہیں ہوتی، ان کو اتنا انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کیا گیا ہوتا کہ وہ اچھی انگلش بول سکے. اس کے علاوہ دے آر انسرٹن اباؤٹ ٹائمنگ، ووکیبلری اینڈ انٹریکشن. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کس وقت کیا چیز بولنی ہے اور کیا ورڈ یوز کرنا ہے اور کس قسم کا انٹریکشن جو ہے وہ لینگویج یوز کرتے ہوئے ہونا چاہیے میرا دوسروں کے ساتھ. اس چیز کا ان کو نہیں پتہ ہوتا.
اس کے بعد آتی ہے رانگ پروننسیشن کسی بھی لینگویج میں. اگر ہم اردو میں بھی دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو زبان یوز کرتے وقت بھی ہمیں پرابلم آتی ہے. بہت سے ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کو مس پروناؤنس کیا جا رہا ہوتا ہے. تو انگلش تو پھر ہے ہی ہماری جو تھرڈ لینگویج ہے, تو اس میں بہت پرابلم آتا ہے پروننسیشن میں. اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ ہوتا, ایون پروفیشنلز کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ پروننسیشن کسی ورڈ کی کیا ہے. میں خود ایک پروفیشنل ہوں, ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں, اور میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی بہت سے ایسے پروفیشنلز دیکھے ہیں. دے ڈونٹ نو اباؤٹ دی ایگزیکٹ پروننسیشن آف ڈفرینٹ ورڈز دیٹ آر یوزڈ کامنلی ان ڈیلی لائف. تو یہ بہت پرابلم ہے. اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو پروفیشنلز ہیں, ان میں جو پریزنٹیشن سکل ہے اس کی جو ہے نا اس کا نالج نہیں ہوتا. ان کو اس بات کا نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم نے کیا چیز کس طرح پریزنٹ کرنی ہے, بولنا کس طرح ہے کوئی بھی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ان میں پرابلم ہوتا ہے کہ دے ہیو دی انیبلٹی ٹو فائنڈ پراپر ورڈ فار ایکسپریشنز آف انر تھاٹس. بعض اوقات ہم کسی بھی معاملات کے بارے میں بولنا چاہتے ہیں اور ہم اس کے لیے پراپر ورڈز ہمیں نہیں ملتے کہ ہم نے یہ چیز ایکسپریس کرنی ہے, ہمارے دل میں یا دماغ میں یہ بات ہے اور ہم نے یہ بولنی ہے, لیکن انہیں وہ ورڈز نہیں مل رہے ہوتے کہ ہم کس طرح کن ورڈز میں وہ چیز ایکسپریس کریں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. ان سب پرابلمس کا سلوشن کیا ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں. اس کے دو سلوشنز ہیں, دو طرح کے سلوشنز ہیں. اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے یا تو اسکول ہوتا ہے یا پھر گھر ہوتا ہے, آؤٹر انوائرمنٹ ہوتا ہے. اسکول کی جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ایک وہ ان کے لیے ہے, ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ چیزیں پہلے پریکٹس کر سکتے ہیں. اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جن میں ان کو انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹس کو بھی اور ٹیچرز کو بھی اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں بذات خود انہیں مطلب اپرچونیٹیز لینی چاہیے بولنے کی. اگر وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, انسان کچھ بھی جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے فرسٹ اسٹیپ اس کو خود لینا پڑتا ہے. انہیں چاہیے کہ اگر وہ اس میں لرننگ امپروو کرنا چاہتے ہیں اپنی ایبلٹی انگلش اسپیکنگ کی, تو ایسی اپرچونیٹیز خود لیں کہ جہاں پہ وہ خود آگے آئیں اور بولیں. اس کے علاوہ وہ کوشش کریں کوسچننگ کی, ٹیچر سے, اپنے جو کلاس فیلوز ہیں ان سے کوسچنس پوچھیں. کسی بھی بات کرنی ہے اس میں انگلش یوز کر کے ان پہ کوسچن پوچھیں. اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریکویسٹ فار ریپیٹ اف یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ سم ونس ٹاک. اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہے, آپ نہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرتے, چاہے وہ اردو میں بول رہا ہے یا انگلش میں, تو ان سے ریکویسٹ کریں دوبارہ. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے, اگر آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے بندہ کسی بھی لینگویج میں, آپ کو سمجھ نہیں آتی لیکن آپ جو شائع فیل کرتے ہیں اسٹوڈنٹس, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو گروپ ڈسکشنز ہونی چاہیے اسٹڈی ٹاپکس پہ, اسپیشلی کوئی بھی ٹاپک ہے وہ کسی ٹیچر نے پڑھایا ہے تو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فری ٹائم میں گروپ فارم میں ایک موقع فراہم کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپس میں انگلش میں بات کرنی چاہیے, ڈسکس کرنا چاہیے اس ٹاپک کے بارے میں. اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اسکول میں جو کو کوریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اسپیچز وغیرہ, اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اس میں اپنا جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈ اپ کریں, اور جس سے ان میں جو ہے وہ یہ ایبیلٹی جو ہے وہ انکریز ہوگی. اس کے علاوہ لٹل سینٹینسز جو ہیں وہ کمیونیکیشن میں یوز ہونے چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بہت بڑی انگلش, بہت ڈیفیکلٹ ورڈز اور بہت زیادہ دیر اگر ہم بات کریں گے تو تب ہی ہم انگلش اٹ مینس کہ ہمیں آتی ہے. نو, ایسا نہیں بات ہے. سب سے پہلے ہمیں سمپل سادہ طریقے سے سٹارٹ کرنی ہوگی.
جو چھوٹے چھوٹے سینٹنسز ہیں، ہاؤ آر یو، واٹ آر یو ڈوئنگ، اس طرح کر کے آئیں گے تو پھر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس آگے مزید جو ہے وہ کمپلیکس چیزوں کی طرف آپ لوگ جا سکتے ہیں. تو سمپل چیز سے سٹارٹ کریں گے، ایزی چیز سے سٹارٹ کریں گے تو پھر آپ کی پریکٹس بنے گی، اور آپ جو ہے وہ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ مطلب آپ کے لیے ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ چیز کو سمجھنا اور اس کو بولنا وہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اچھا، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اسکول انوائرمنٹ سے باہر کی ہیں. پہلے تو جو ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ اسکول کی ہم نے ڈسکس کی ہیں. ابھی آپ کی جو ڈیلی روٹین مطلب ہے، جو آپ کی آؤٹر لائف ہے، چاہے آپ گھر پہ ہوں یا باہر ہوں، تو اس میں ایسی کون سی اپرچونیٹیز ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے انگلش میں عبور حاصل کیا جا سکتا ہے. اور اس میں میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس جو ہے یہ میں نے اس میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں اڈاپٹ کر کے میں نے کافی اس میں اسکل کو امپروو کیا ہے. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے یہ چیزیں، کچھ چیزیں ان میں، اور کچھ جو ہے نا وہ مطلب ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں جس کو خود میں نے لرن کیا. بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی جو انگلش میڈیم بکس ہوتی ہیں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا کوئی بھی ہیں، چاہے آپ پروفیشنل بھی ہیں، آپ کا جو سبجیکٹ انٹرسٹ ہے کوئی بھی ایک بک لیں، اور کسی بھی چاہے آپ اکیلے بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں یا گھر والوں کے سامنے یا کسی بھی کے سامنے، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو اس میں سے لاؤڈ ریڈنگ کریں، کوئی بھی ٹاپک لے لیں. اس سے یہ ہے کہ آپ میں جب آپ ریڈنگ آپ کی اچھی ہوگی تو اس کی وجہ سے آپ کی اسپیکنگ پہ امپیکٹ بھی پڑے گا. نیکسٹ چیز، ٹی وی تو اور ریڈیو یہ کامن چیزیں ہیں. ریڈیو تو اب کم لوگ یوز کرتے ہیں، لیکن جو ٹی وی ہے وہ ظاہر ہے ہر بندہ یوز کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے. تو اس میں بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کہ جس سے انسان نالج بھی گین کرتا ہے اور جو لینگویج سکلز ہیں وہ بھی اس کو ملتی ہیں. اگر ہم ٹی وی کی بات کریں تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو انگلش نیوز ہوتی ہیں. پی ٹی وی کی بات کریں تو پی ٹی وی ہوم ہے، اس پہ بھی ایک دو دفعہ دن میں انگلش نیوز آتی ہیں، لیکن جو پی ٹی وی کا ایک چینل ہے پی ٹی وی ورلڈ، اس پہ 24 آورز انگلش پروگرامز ہوتے ہیں. نیوز بھی اس میں ٹوٹلی انگلش میں ہوتی ہے اور ڈفرینٹ اور پروگرامز بھی ہوتے ہیں. اس کو اگر آپ فالو کریں، دن میں ایک دو دفعہ ان کی بلیٹن وہ دیکھ لیں. اس کے علاوہ بی بی سی ورلڈ نیوز اور CNN، یہ دو ایسے چینلز ہیں جو کیبل پہ آتے ہیں ہر گھر میں، جہاں بھی کیبل لگی ہوئی ہے اور ڈش وغیرہ وہاں پہ بھی آتے ہیں. تو ان کو بھی دن میں ایک دو دفعہ ان کے جو بلیٹنز ہوتے ہیں، ان کی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں، وہ آپ لازمی سنیں. اس سے یہ ہے کہ آپ کو جو نیٹو انگلش سپیکرز ہیں ان کے انداز کا، ان کا جو مینر ہے، کس طرح وہ انگلش بولتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو ہوگا. ریڈیو پاکستان پہ انگلش نیوز آتی ہیں شام کو اور صبح بھی آتی ہیں. اس کو آپ کے پاس ریڈیو اویلیبل ہے تو اس کو آپ ضرور سنیں. اس کے علاوہ ہالی ووڈ کی ایکشن موویز ہوتی ہیں، اس میں بہت سے ڈائلاگز ہوتے ہیں جو سمپل بھی ہوتے ہیں اور ڈیفیکلٹ بھی ہوتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ کیا بول رہے ہیں. لیکن تھوڑا سا آپ غور کریں، اور آج کل تو جو موویز آتی ہیں چینلز پہ اس میں انگلش میں نیچے لکھا بھی ہوتا ہے، اس کی مطلب وہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا بول رہے ہیں. اس سے آسانی ہو جاتی ہے. اس سے یہ ہے کہ آپ کو ان کے ایکسنٹ کا پتہ چلتا ہے، پروننسیشن کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کیا ورڈ بولا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم چیز جس سے میں نے انگلش سیکھی ہے، انگلش بولنا اور انگلش سمجھنا، میں نے جس چیز سے سب سے زیادہ سیکھی ہے وہ ہے کرکٹ میچز پہ جو انگلش کمنٹری ہوتی ہے. بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں تو اس میں جو انگلش کمنٹری ہوتی ہے وہ ظاہر ہے بچپن میں سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن وہ کنٹینیوسلی سن کے اس کو جو ہے وہ سمجھنا شروع کیا، اور جو انگلش کی جو ورڈنگ ہوتی ہے، اس کا ایکسنٹ کیسا ہوتا ہے، وہ اس چیز سے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ وہ اس سے مجھے ملا ہے. اور اس کے علاوہ ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے پروننسیشن کے بارے میں اور ایکسنٹ کے بارے میں. اسٹوڈنٹس اور پروفیشنل جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو گورے ہیں ان کے ایکسنٹ میں بات کریں. نو، یہ بہت غلط ہے.
وی شوڈ ٹرائی ٹو اسپیک ان نیچرل ایکسینٹ. جو ہمارا اپنا ایکسینٹ ہے، ایکسینٹ کا مطلب ہے لہجہ. کوئی بھی لفظ ادا کرنے کا جو لہجہ ہے، انداز ہے، وہ ہمارا نیچرل ہونا چاہیے، لیکن اس کی جو پروننسیشن ہے وہ کریکٹ ہونی چاہیے. یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے. ہمیں اپنا جو ہے وہ ایکسینٹ، لہجہ جو ہے وہ چینج کیے بنا اچھی پروننسیشن ہم کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ نے جو ہے وہ کوشش پوری کرنی ہے کہ اپنے جو نیچرل آپ کا ایکسنٹ ہے اس میں آپ اچھی انگلش بولیں. اور آپ کے پاس ڈکشنری ہونی چاہیے. ڈکشنری میں یہ ہے کہ ہر ورڈ کی پروننسیشن بھی آگے دی ہوتی ہے، اور اس کو آپ تھوڑا سا دھیان سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس ورڈ کی کیا پروننسیشن ہے، تو آپ ایزیلی اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ فارن کنٹریز کی ایجوکیشنل ویب سائٹس ہوتی ہیں، پیجز ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ. وہاں پہ آپ جو ان کے نیٹو اسپیکرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا کریں. اس سے یہ ہے کہ آپ کی پریکٹس ہوتی ہے لسننگ کی بھی اور اسپیکنگ کی بھی. آپ کو پتہ چلتا ہے ان دونوں چیزوں کی، اور آپس کا انٹریکشن کی، ان کا کیا بولنے کا انداز ہے، وہ چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں. تو اس کے لیے یہ اسپیشلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو فورن میں ابراڈ جا کے ایجوکیشنل پرپز کے لیے جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے. تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی یہ سجیشنز ہیں امپرومنٹ کے لیے میں نے آپ کو دی ہیں، ان کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے، بیکاز کہا جاتا ہے کہ پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. تو جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرے آپ کو بولنے کا، آپ کو سننے کا، یہ چیزیں یہ رائے گاں جاتی ہیں. تو آپ اس کو ہیبٹ بنائیں، اپنی جو ہے نا وہ ڈیلی لائف کا حصہ ان کو بنائیں. اور اس میں یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم کرتے ہوتے ہیں لیکن اس کو ہم دھیان نہیں دیتے. اب کرکٹ میچز ہر کوئی بندہ دیکھتا ہے، نیوز سنتا ہے، یہ ساری چیزیں، ہالی ووڈ موویز دیکھ رہے ہیں لیکن اس میں سے پروفیشنل اور ایجوکیشنل چیز نیڈ کے مطابق آپ پوائنٹس نکالیں. must make it habit to consider the things for educational and professional need. آپ ایز اے اسٹوڈنٹ اگر کوئی کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک کرکٹ میچ سے بہت سارے نیو ورڈز جو ہیں وہ ان کا نالج آپ کو ملے گا، سیکھنے کو ملیں گے. اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کوئی انگلش مووی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو 50-60 نئے ورڈز جو ہیں وہ اس میں سے 50-60 نئے آئیڈیاز لینگویج کے بارے میں وہ مل سکتے ہیں اگر آپ اس پہ دھیان دیں. بات یہ ہے کہ دھیان دینا، اور امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی اور آپ اس کو پریکٹس کریں گے. اور کسی بھی مزید گائیڈنس کے لیے جو آر آلویز ویلکم. اور جو نیکسٹ ہماری لینگویج اسکل ہے وہ رائٹنگ اسکل کی ہوگی، رائٹنگ اسکل ہوگی اور نیکسٹ سلائیڈ میں، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ فالو کر رہے ہیں. اور پچھلی جو ہمارے لیکچرز تھے، لیکچر نمبر 1 لسننگ کا اور لیکچر نمبر 2 ریڈنگ اسکل کا، وہ ہماری پچھلی ویڈیوز میں موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ آپ ابھی ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو وہ کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی وہ ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی اس ویڈیو کے اینڈ ہوتے ہی. اس کے نیچے، ویڈیو کے نیچے آپ کو سبسکرائب کا آئیکن ہوگا، اس کو آپ کریں گے تو اس کے بعد چینل میں آپ انٹر ہو کے تو اس میں وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے وہ پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی، اور جنہوں نے دیکھی تھی، جنہوں نے آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا ہے، وہ مزید اس کو بھی پریکٹس کریں اور ان ویڈیوز کو بھی. انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید اس سے زیادہ انفارمیٹیو چیزوں کی طرف بڑھیں گے. اور مزید اس کے بارے میں آپ کا کوئی کمنٹ ہو، کوئی سجیشن ہو تو آپ ویڈیو میں نیچے کمنٹ سیکشن میں اس میں دیکھ سکتے ہیں. اور اس کو سبسکرائب بھی پلیز کر لیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملیں گے. تب تک تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.